فیصل آباد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت جاری۔ سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار جٹ کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ سابق صوبائی مشیر ملک عمر فاروق اور عبداللہ خان ڈمر کو 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی، جبکہ 2 حلقوں کی اپیل کا فیصلہ محفوظ۔ دیگر امیدواروں کی اپیلوں پر بھی آج فیصلہ متوقع ہے۔ فیصلوں کے لیے صرف 2 روز باقی۔ فیصل آباد ڈویژن کے امیدواروں کی اپیلوں پر جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل الیکشن ایپلٹ ٹریبیونل سماعت کر رہا ہے۔ الیکشن ایپلٹ ٹریبیونلز 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت جاری۔ سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار جٹ کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ سابق صوبائی مشیر ملک عمر فاروق اور عبداللہ خان کو 2 حلقوں سے الیکشن، جبکہ 2 حلقوں کی اپیل کا فیصلہ محفوظ۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ایپلٹ ٹریبیونل کی جانب سے آج فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے مختلف امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت کی گئی، جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ ان میں این اے 100 سے امیدوار جو کہ سابق ایم این اے ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر نثار احمد جٹ، ان کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اسی طرح سابق صوبائی مشیر کھیل ملک عمر فاروق، جنہوں نے پی پی 107 اور این اے 99 سے کاغذات جمع کروائے تھے اور ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے، اور ان پر 9 مئی کے حملوں میں ملوث ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موٹر سائیکل جو ان کے نام پہ تھی وہ اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی گئی تھی، اس بنا پر آر او کی جانب سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ وہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی عبداللہ خان دمڑ جو کہ پی پی 113، پی پی 114، این اے 101 سمیت 4 حلقوں سے امیدوار تھے اور ان کے 4 حلقوں سے کاغذات مسترد ہوئے تھے، تو ایپلٹ ٹریبیونل کی جانب سے ان کی اپیلوں پر بھی سماعت کی گئی ہے اور ان کو پی پی 114 اور 15 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، اور وہاں سے جو ریٹرننگ افسران کے ان دونوں حلقوں سے فیصلے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ این اے 101 سے عبداللہ خان دمڑ کی اپیل پر جو فیصلہ ہے وہ پروسیڈنگ مکمل ہونے پر ٹریبیونل نے محفوظ کر دیا ہے اور اس فیصلے کو آج شام تک امید کی جا رہی ہے کہ سنایا جائے گا۔ اسی طرح رائے حیدر کھرل جو کہ این اے 96 سے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں، اور اس پر بھی ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے جسٹس اسجد گھرال نے رائے حیدر علی کھرل کو این اے 96 سے انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد کی اپیل پر ریٹرننگ افسر کو کل طلب کیا گیا ہے اور ان کی کیس میں سماعت جو ہے وہ کل ہوگی۔ اس طرح جو مختلف امیدواران ہیں ان کے کیسز پر اور ان کی اپیلوں پر ٹریبیونل کی جانب سے سماعت کی جا رہی ہے۔ 10 جنوری آخری ڈیڈ لائن ہے، 10 جنوری تک تمام امیدوار جو ہیں ان کی اپیلوں پر ٹریبیونل کی جانب سے فیصلے کیے جائیں گے۔ فیصل آباد سے 80 امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر اپیلیں دائر کی گئی تھی، جبکہ مجموعی طور پر 99 ایسے امیدوار تھے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، اور ان میں سے اب تک 7 امیدواروں کے فیصلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور ان کے عدالت نے ایپلٹ ٹریبیونل نے کاغذات نامزدگی منظور کر لیا اور ان کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح ایپلٹ ٹریبیونل جو ہے وہ 10 جنوری تک تمام اپیلوں پر فیصلے سنائے گا، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 11 جنوری کو ان تمام امیدواروں کی جو اپ ڈیٹڈ لسٹ ہے وہ جاری کی جائے گی، اور جن امیدواروں کو اب ٹریبیونل کی جانب سے اجازت دی جا رہی ہے ان کے نئی لسٹ میں نام شامل کیے جائیں گے۔ جی 7 جنوری کو فیصلے سنائے جائیں گے۔ عمیر عظمت آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے فیصل آباد کے لیگی سابق ایم پی اے مہر حامد رشید کے خلاف نیب تحقیقات۔ لیگی رہنما مہر حامد رشید کو نیب کے کیسز سے کلین چٹ مل گئی۔ نیب نے مہر حامد رشید کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مبینہ فراڈ کی فائل بند کر دی۔ نیب نے مہر حامد رشید کے خلاف انکوائری رپورٹس ایف ڈی اے کو بھجوا دی۔ ہیومن والز اور مہر اسٹیٹ ڈیولپرز کے خلاف ایف ڈی اے اپنے انتظامی امور کے مطابق تحقیقات کرے۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے ایف ڈی اے کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے امور میں مہر حامد رشید کے خلاف تحقیقات چل رہی تھیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے عمران اسلم سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ لیگی سابق ایم پی اے مہر حامد رشید کے خلاف نیب حکام کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی تھیں۔ ابھی جو ہے
وہ نیب حکام کی جانب سے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیون ولاز اور مہر اسٹیٹ ڈیولپرز کی جو تحقیقات کی فائلز تھی وہ ایف ٹی اے کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ نیب حکام کے مطابق ایف ٹی اے پابند ہوگا کہ اپنے انتظامی امور کے مطابق تمام تر فیصلے سر انجام دے، اور قومی انصاف بیورو کی جانب سے فیصلہ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی کو مراسلات جاری کرتے ہوئے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ نیب کے آن پہ جو ہے انکوائری جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور فیصلہ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ مہر حامد رشید کے خلاف تحقیقات اپنے انتظامی امور کے مطابق کرے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمران۔ عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کی جیبوں پر بھاری۔ اوپن مارکیٹ میں گھی کی قیمت 370 سے 380 روپے فی کلو، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 420 روپے فی کلو میں فروخت کیا جانے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ سے چیزیں سستی اور یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگی دی جا رہی ہیں۔ فضیل احمد سے تفصیلات جانیں گے، فضیل آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں وہ عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگے ہیں۔ اوپن مارکیٹ کے اندر سستا گھی جو ہے وہ 370 روپے 380 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو کہ عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں یہاں پر 420 روپے تک فی کلو ہے، جس میں جو سبسڈی والا گھی ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور پر 365 روپے جس کا ریٹ ہے وہ 420 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کوئی شہری یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، جی بتائیے گا کیا کہیں گے؟ 365 370 روپے ریٹ ہے گھی کا، جبکہ 420 روپے یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں جی، دکانوں میں سستا ملتا ہے، ادھر سے مہنگا دے رہے ہیں جی۔ جس کے پاس کارڈ ہے اس کو سستا مل جاتا ہے، جس کے پاس نہیں کارڈ ہے اس کو نہیں ملتا۔ آٹا ہے وہ نہیں آتا ہے، ہفتہ ہفتہ آٹا نہیں آتا، اگر آئے بالکل ہفتہ ہفتہ آٹا بھی نہیں آتا، اور گھی جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر کم ہے، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ اور بھی شہری ہیں، جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا پریشانی ہے سستی اشیاء خریدنے کے حوالے سے؟ سانو چیز سستی ہے کہ آٹا سستا ہونا چاہیے تھا، باہر بھی آٹا سستا کرو، یوٹیلیٹی سٹور دے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے، آٹا آتا جی نہیں آتا، عوام 2 3 گھنٹے انتظار میں ہوتی ہے، آئندہ وا کسی کو نہیں ملتا، کسی کو ملتا ہے۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹور پر سستی ہے۔ جی فضیل، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں بات کریں گے کسانوں کی عدم دلچسپی، گنے کی کاشت میں ریکارڈ کمی، مستقبل میں چینی کی پیداوار میں کمی کے خدشات بڑھنے لگے۔ شوگر ملز کی جانب سے ایتھنول کی پیداوار میں اضافہ، چینی کی پیداوار میں کمی آنے لگی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پر کماد کی پیداوار کے حوالے سے تو اس بار جو پیداوار خاصی کم رہی ہے، جس وجہ سے اس کے اثرات جو ہے وہ چینی پر لازمی طور پر پڑیں گے، اور اس کے علاوہ شوگر ملز کی جانب سے اس بار چینی کی پروڈکشن بھی کم کی جا رہی ہے، ایتھنول کی جو یہاں پر پروڈکشن ہے وہ زیادہ کی جا رہی ہے۔ تو اس سب کے تمام کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر زاگ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طاہر صاحب بتائیے گا کیا ایشو برن ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشو یہ ہے جو ہمارے موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، ایک تو اس کی وجہ سے جو گنے کی فصل ہے اس پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس سے ہماری پروڈکشن کم ہوگی، اور دوسرا جو شوگر مل کا رویہ ہے ہمارے کاشتکاروں کے ساتھ وہ اتنا مناسب نہیں ہے کہ کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی ہو سکے، جس کی وجہ سے شوگر کا ایریا کم ہو گیا، تقریباً 4 سے 5 لاکھ ایکڑ کم رقبے پہ گنا لگایا گیا اس سال، تو اس کی جو متوقع پیداوار ہے وہ بھی 4 سے 5 ملین ٹن چینی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ سے التجا ہے کہ ابھی سے سدے باب کیا جائے، تاکہ اگر چینی امپورٹ کرنی ہے تو بر وقت امپورٹ کی جائے، ایکسپورٹ کو بین کیا جائے، اور ملکی ضروریت کے مطابق چینی کی قیمتوں کے اندر استحکام ہونا چاہیے، تاکہ غریب آدمی کو اور بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں موبائل فون کے کاروبار سے وابستہ تاجروں نے اس سیکٹر کی تباہی کا ذمہ دار حکومتی پالیسیوں کو قرار دے دیا۔ تاجر رانا عمران کہتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح اب موبائل فون نہیں بلکہ 2 وقت کی روٹی ہے۔ لوکل مینوفیکچرنگ پلانٹ بند ہونے سے ہمارے کاروبار بھی تباہ ہو گئے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں شہراز پر، بتائیے گا شہراز۔ موبائل فونز جو ہیں یہ اب لوگوں کی ترجیحات میں ان کی پرائیورٹیز میں شامل نہیں رہا ہے۔ اب 2 وقت کا دال دلیا اور اس کا بندوبست کرنا جو ہے وہ عام آدمی کی پرائیورٹی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بزنس اور اس کا کاروبار کرنے والے حضرات جو ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اور خاص طور بات کی جائے ملٹی نیشنل موبائل فون کے برانڈز تھے جنہوں نے یہاں سے اپنے مینوفیکچر پلانٹ جو ہیں وہ ختم کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ موبائل فونز کی پرائسز مزید بڑھ گئی ہیں۔
रही सही कसर जो है वो PTA अप्रूवल की जो फीस है उसने पूरी कर दी है। हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं जो कि इसके कारोबार से वाबस्ता हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस बिजनेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आप इमरान साहब, इसके बिजनेस का सबसे बड़ा जिम्मेदार, जो बिजनेस ठप हो गया है, उसका जिम्मेदार किसको ठहरा? मैं असल में भट्ट साहब इसका जिम्मेदार समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। असल में जब आप किसी भी अदारे को उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बगैर अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशंस पास कर देते हैं, उसका अल्टरनेटिव नुकसान क्या होता है? पहला नंबर दुकानदार, दूसरा नंबर वो कस्टमर हजरात जिनको इस वक्त खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वो मोबाइल परचेज करने की पावर से ही बाहर निकल चुके हैं। देखें ना, आपने हर चीज़ तो महंगी पहले ही कर दी, उनके खाने पीने की अशिया, प्लस उन्होंने बच्चों की फीसें देनी होती हैं। अब मोबाइल ज़रूरत तो नो डाउट हर बंदे की है, लेकिन उसे अफोर्ड अब कौन करेगा? अब 5-5.5 लाख पे सैमसंग के मोबाइल, आप सोचेंगे क्या 5.5 लाख को बंदा आम इस चीज़ पर इन्वेस्ट कर सकता है? कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, नॉर्मल रेंज में चले जाओ तो उसमें आपको मेमोरीज प्लस उसकी वो रैम वो कम मिलती हैं। अच्छा, वो कम। शराज, बहुत शुक्रिया आपका। उधर झंग में अनाड़ी ठेकेदार और शहर का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट, ठेकेदार ने सीवरेज लाइनों की खुदाई के दौरान सरकारी दीवारें भी गिरा दी। खुदाई करके निकाली गई मिट्टी से RCCIB सेंटर की 3 दीवारें गिर गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं। झंग में अनाड़ी ठेकेदार और शहर का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट, ठेकेदार ने सीवरेज लाइनों की खुदाई के दौरान सरकारी दीवारें भी गिरा दी। खुदाई करके निकाली गई मिट्टी से RCCIB सेंटर की 3 दीवारें गिर गईं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त एक तरफ ये मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब जो ठेकेदार की जानिब से काम किया भी गया है उसमें उसकी जानिब से जो है वो मैल प्रैक्टिस जो है वो हमें नजर आ रही है। मेरे कम में आप देख सकते हैं ये RCCIB झंग सेंटर की दीवार है जो कि एक जगह से गिरी हुई है। इसके साथ ही दूसरी जानिब गेट का हिस्सा है और वहां पर भी ये दीवार गिरी हुई है। हमसे चंद कदम के फासले पर दाईं जानिब भी ये दीवार गिरी हुई है। और ये सिर्फ की दीवार नहीं, साथ ही ऑफिसर्स कॉलोनी है, उसकी दीवारें भी जो हैं वो गिर चुकी हैं और जो निजी इमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। खुदाई के दौरान जब खुदाई की मिट्टी जो है वो बाहर निकाली गई है तो इन दीवारों को जो है वो धक्का लगने की वजह से दीवारें जो हैं वो शदीद मुतासिर हुई हैं। और ये RCCI जो सेंटर है इसकी हिफाजत और इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वहां पर शहरियों की हिफाजत जो है वो एक चैलेंज बना हुआ है। और मुतलका ठेकेदार की जानिब से अभी तक इन दीवारों से मिट्टी नहीं हटाई गई और ना ही इन दीवारों को दोबारा बनाने के हवाले से कोई काम शुरू हो सका है। हमारे साथ इस वक्त इलाका मुखी मौजूद हैं, बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर, सेवरों का काम तो शुरू हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जी जनाब दीवार गिरी ने रात के टाइम जनाब इतने अपना मज्जां गावां कुत्ते वगैरह अंदर दाखिल हो जाते, ये सारी नैली है ठेकेदार की वजह तो सानू इंतजामिया जनाब रिक्वेस्ट है कि ये खिलाफ कार्रवाई की जाए, जी दीवार पाए वो तो ना ढाण। दीवारें तो जो है वो नहीं गिरानी चाहिए और अभी ये मंसूबा जो है ये आने वाले कई माह जारी रहेगा और तंग गलियों और बाजारों से भी गुजरेगा, जिससे नजर आ रहा है कि मुमकिन तौर पर इस मंसूबे की बेहतर जो है वो मंसूबाबंदी ना होने की वजह से आने वाले दिनों में भी इसी तरह के नुकसान जो हैं वो हो सकते हैं। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के मोहल्ला फतेहाबाद में बिजली चोरी पर डाइंग यूनिट चलाना सार्फ को महंगा पड़ गया। SDO मुबश्शिर अमीन लाड़ा की पुलिस के हमरा कार्रवाई, यूनिट मालिक मौका से गिरफ्तार। बिजली चोर सार्फ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। मोहल्ला फतेहाबाद में डाइंग यूनिट बिजली चोरी पर चलाना जो है वो सार्फ को महंगा पड़ गया। SDO पीपल्स कॉलोनी सब डिवीज़न मुबश्शिर अमीन लाड़ा की जानिब से पुलिस के हमरा जो है वो रेड किया गया है और डाइंग यूनिट बिजली चोरी पर चलाने वाले सार्फ को जो है वो मौका से गिरफ्तार करवाया और इसके साथ साथ चोरी होने वाले जो यूनिट्स हैं उनका बिल भी जो है वो चार्ज किया गया है और सार्फ के खिलाफ जो है वो वापडा के कवानीन के मुताबिक मुकदमे का अंदराज जो है वो
भी करवा लिया गया है। इसी वाले से एसडी पीपल्स कॉलोनी सब डिवीज़न मुबशर अमीन लाड़ा की जानिब से यही कहना है कि सारफ की जानिब से डाइंग यूनिट जो है वो बिजली चोरी पर चलाया जा रहा था और सारफ जो है वो फरार था, गिरफ्तार नहीं हो रहा था। पुलिस की मदद से सारफ को मौका से गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है और चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को आमर पुन्नू की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो जारी है। ना सिर्फ दिन के औकात में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं बल्कि नाइट रेड भी किए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरों को जो है वो कैफरी किरदार तक पहुंचाया जा सके। सारफ पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है और सारफ को अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर है चिन्नौर से, जहां डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का पुलिस खिदमत मरकज, ई साइन टेस्ट सेंटर और दिगर दफातर का दौरा। डीपीओ ने पुलिस खिदमत मरकज में मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया, शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए और पुलिस सर्विस के हवाले से फीडबैक भी लिया। तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। चिन्नौर अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस खिदमत मरकज़ का विज़िट किया है और वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनसे फीडबैक भी लिया है। उन्हीं से जानते हैं कि अब तक क्या बेहतरी आई है, क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया है। सर, आज आपने दोबारा पुलिस खिदमत मरकज़ का विज़िट किया है, अब तक क्या अपग्रेड किया गया है? वन विंडो ऑपरेशन आपने शुरू करवाया था, किस हद तक उस पर अमल हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारी परफॉर्मेंस पिछले कुछ माह से बहुत बेहतर हुई है। मैंने कुछ जो शहरी हैं उनसे पूछा तो उनकी राय बहुत बेहतर थी और उन्होंने कुछ जो तजावीज़ भी दी जो हमने उनसे लेकर उसमें मज़ीद अपडेट भी कर रहे हैं। हमने QR फीडबैक का सिस्टम शुरू किया है जिसमें शहरी विजिटर्स बड़ी तादाद में अपना फीडबैक भी दे रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा उनकी मस्बत राय पाई गई है। यहाँ तक जो ताल्लुक़ है वन विंडो ऑपरेशन का, तो वो हमारा फुली फंक्शनल है। हमारे जो तमाम विंडोज़ पर लर्नर लाइसेंसेस भी दिए जा रहे हैं जिसका शहरी बड़ी तादाद में फ़ायदा उठा रहे हैं इस सहूलत का और अब हम इसको मज़ीद एक्सपेंड भी कर रहे हैं और विद इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स हम इस सहूलियात को और बेहतर करेंगे। अभी कितने ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं और कितने कितने हफ्ते का कोर्स है ड्राइविंग का जिसमें शहरी दाखिला ले सकते हैं? जी अभी हमारे पास चिन्नौर में 2 ड्राइविंग स्कूल हैं, एक चनाब नगर में और एक सिटी चिन्नौर में। 2 वीक्स का हमारा ड्राइविंग का एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें हम मोटरसाइकिल और कार की ड्राइविंग सिखाते हैं ड्राइवर्स को और तमाम शहरी उसमें जो 18 साल से ऊपर जो कि एलिजिबल हैं ड्राइवर लाइसेंस लेने के, वो इसमें दाखिला ले सकते हैं और ड्राइविंग लर्न कर सकते हैं। उसके बाद उनको प्रिपेयर भी कराया जाता है कि किस तरह वो ई टेस्टिंग क्वालिफाई करें, तो उसके लिए उनको अच्छा ड्राइवर बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है। बिल्कुल जी, ज़िला चिन्नौर में 2 पुलिस ट्रेनिंग जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं, एक पुलिस लाइन में और वकार, बहुत शुक्रिया। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी ऑफ छंग के रजिस्ट्रार का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ अली मलिक को 6 माह या मुस्तकिल रजिस्ट्रार की तैनाती तक के लिए इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई। इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के रजिस्ट्रार का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ अली मलिक को 6 माह या मुस्तकिल रजिस्ट्रार की तैनाती तक इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई। ब्रेक के बाद बात करें टोबा बार इंतखाबात 2024 के लिए तैयारियां मुकम्मल। 13 जनवरी को पोलिंग डे होगा। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मुसव्वर गाधी एडवोकेट का कहना है कि पंजाब बार काउंसिल के हदायत पर वकला को हाई टी पार्टी का एहतमाम करने से मना कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बार इंतखाबात 2024 के हवाले से सरगर्मियां तेज़ हैं। 13 जनवरी को जो है वो पोलिंग डे होगा। इस हवाले से जो है वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो है वो मुसव्वर हुसैन खान गादी एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि 13 जनवरी को पोलिंग डे जो है वो होगा। बार इंतखाबात के हवाले से जो है वो वकला की जानिब से जो है वो टी पार्टियां जो है उनका एहतमाम किया जाता था। उस हवाले से जो है वो ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो क्या लाहे अमल आपने इख्तियार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की हिदायत के मुताबिक सारा काम करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने ये जो पार्टियां वगैरह बंद कर दी हैं, पाबंदी लगाई है पंजाब बार काउंसिल ने। उनकी सख्त हिदायत हैं कि कोई हाई टी पार्टी या कोई खाने वगैरह बार में नहीं होंगे
اور باقی پولنگ والے دن ہماری تیاری مکمل ہیں اور ہم الیکشن بالکل شفاف کرائیں گے، صاف شفاف کرائیں گے، اور بار میں کوئی بھی اب فنکشن نہیں ہوگا کسی گروپ کی طرف سے۔ جی بالکل جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، تاہم اس حوالے سے ان کا یہ کہنا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بھوارہ میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ پولیو ٹیمیں ٹرانزٹ فکس پوائنٹس اور گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے فخر دیوان بھٹا سے۔ جی فخر۔ پولیو فری بنانے کے لیے ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر فکس پوائنٹ اور ٹرانزٹ پوائنٹس پر 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو فری کے جو ہیں وہ قطرے پلانے میں مصروف عمل دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بھونا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا تحصیل بھونا میں کتنا ٹارگیٹ ہے، کتنی ٹیمیں کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو پولیو کمپین ہے وہ آج سے شروع ہے، یہ 5 دن تک چلے گی۔ 3 دن تو ہماری ریگولر ہوئی، اس کے بعد 2 دن جو ہے ہم اس کو جو مسنگ بچے ہوں گے ان کو ریکور کریں گے۔ ہماری تقریباً جو بچے ہیں نا جن کو ہم نے قطرے پلانے نا، ٹارگٹ وہ ہمارا 81,000 سم تھنگ ہے۔ ہم نے کچھ 404 ٹیمیں جو بنائی ہیں جو ہمارے تحصیل میں کام کر رہی ہیں، ریگولر لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور وہاں پہ ان سے پوچھتی ہیں بچوں کے بارے میں۔ جو بچے 5 سال سے کم ہیں ان کو قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 ہمارے جو ٹرانزٹ پوائنٹ ہیں، مختلف جگہوں سے کوئی ٹریفک آ رہی ہے، کہ لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو پلایا جا رہا ہے۔ ہمارا لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے پولیس کی سیکورٹی دی ہوئی ہے ان ٹیموں کو، اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو ان ہماری ٹیموں کو بھی تحفظ دیا جائے اور لوگوں کو بھی سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کی اور اس شہر کی بہتری کے لیے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کے لیے ٹارگٹ ہم پورا کریں گے۔ بالکل آپ نے اسسٹنٹ کمشنر۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فخر۔ فیصل آباد نیورو سرجری کے مریضوں کو الائڈ اسپتال 2 میں علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ الائڈ اسپتال 2 انتظامیہ کا جمعرات اور ہفتے کے روز نیورو کی OPD شروع کرنے کا فیصلہ۔ مزید تفصیلات جانیں گے اسدار حسین سے۔ جی اسدار اپڈیٹ کیجیے گا۔ نیورو کے مریضوں سے متعلق اچھی خبر ہے، الائڈ ہاسپٹل 1 کے بعد اب الائڈ ہاسپٹل 2 میں بھی جو ہے مریضوں کو علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ میسر آ سکے گی۔ کب سے نیورو کا وارڈ جو ہے الائڈ ہاسپٹل 2 میں شروع کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ MS الائڈ ہاسپٹل 2 ڈاکٹر ظفر اقبال موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کب سے نیورو کا وارڈ شروع کرنے جا رہا ہے؟ السلام علیکم۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر انعام اللہ اصغر ہمارے نیورو سرجن ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، وہ یہاں پہ الائڈ 2 میں تعینات ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ویک سے ہم 2 دن آؤٹ ڈور شروع کر رہے ہیں، جمعرات اور ہفتے والے دن، اور اس کے علاوہ ایمرجنسی جو ہماری میڈیکل ایمرجنسی تھی اسے شفٹ کر رہے ہیں لیور سینٹر میں، تو وہ سارا 50 بیڈڈ جو یونٹ ہوگا وہ نیورو سرجری اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ میگزیلو فیشیل کو دے دیا جائے گا۔ جی بالکل، مریضوں کو جو ہے وہ تشخیص سے لے کر علاج تک کی جو سہولیات ہیں وہ الائڈ ہاسپٹل 2 میں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اسدار۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلوں کے خواہش مند طلبہ کا انٹری ٹیسٹ اب سالانہ امتحانات سے پہلے لیا جائے گا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے 11 سے 15 مارچ تک انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ لینے کا شیڈیول جاری کر دیا۔ بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر۔ طلباء و طالبات جو کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد BSc انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اب امتحانات سے پہلے ان کا انٹری ٹیسٹ ہوگا۔ اس حوالے سے UET کی طرف سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے ECAT کا، جو کہ لازم ہے کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے پہلے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا۔ اس حوالے سے 11 سے 15 مارچ تک یہ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ طلباء و طالبات جو کہ FSc انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کے لیے لازم ہوگا کہ 29 فروری تک اپنی انرولمنٹ کروائیں، رجسٹریشن کروائیں، جس کے لیے 2500 روپے UET کو فیس ادا کرنا ہوگی، اور اس حوالے سے ان کو ٹائم بھی بچے گا۔ امتحانات کی تیاری کے ساتھ ہی ان کی انٹری ٹیسٹ کی تیاری ہوگی، اور امتحانات سے پہلے ان کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ اس سے قبل امتحانات کے بعد انٹری ٹیسٹ لیا جاتا تھا اور بچوں کو بھاری فیسیں ادا کرنے پڑتی تھی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے، لیکن اس سال جو شیڈول جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 11 سے 15 مارچ تک انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلوں کے حوالے سے، جس میں فرسٹ ایئر کی بنیاد پر ہی طلبہ اپلائی کریں گے اور اس میں اپنے جو داخلہ ٹیسٹ ہے اس میں شرکت کر کے اپنے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلوں کو انشور کر سکیں گے، کیونکہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ UET کا ٹیسٹ جو ہے اس کو قابل قبول تصور کرتی ہیں، نہ صرف UET کی اپنی انجینئرنگ میں بلکہ GC یونیورسٹی سمیت دیگر جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی میں اس ٹیسٹ کو
خاصی اہمیت دی جاتی ہے اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنے والے امیدواروں کو ہی انجینئرنگ میں ایڈمیشن کے قابل جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے وہ تمام طلباء و طالبات جو کہ ایف ایس سی کے بعد انجینئرنگ. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جہانگیر. فیصل آباد کے طارق آباد مسلم ہائی اسکول میں انڈر 15 کھلاڑیوں کے ٹرائلز بھٹی کرکٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا. ٹرائلز میں کھلاڑیوں کی کثیر تعداد جوہر دکھانے میں مصروف ہے. انڈر 15 میں 300 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی. بات کریں گے علی رضا سے. جی علی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، مسلم ہائی اسکول میں اس وقت انڈر 15 کے بچے جو ہیں وہ اپنے جوہر دکھا رہے ہیں. ان کے ٹرائلز لیے جا رہے ہیں جن کو کوچز جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں کہ کون پلیئر کتنی صلاحیت رکھتا ہے. اس حوالے سے بھٹی اکیڈمی کے تمام عہدیداران اور آفیشل جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. نوید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. نوید صاحب، کیا کہ ان ٹرائل سے کتنا بینیفٹس ہوگا اور کتنا بہتر ہوگا، نئے بچے سامنے آئیں گے؟ جیسے کہ فیصل آباد میں جتنا ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک عزیز بھٹی سے مل کے ہم نے نئے ٹرائل لینے شروع کیے انڈر 15 کے، کیونکہ جسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے انڈر 13 انڈر 16 کے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹرائل لیے تھے. ان کے جو سلیکٹ ہوئے ہیں لڑکے وہ بھی، اور جو نئے سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو ہم نے مل کے ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس میں ہم 6 ٹیمیں رکھ رہے ہیں. 6 ٹیموں کو رکھ کے ان کے آپس میں ٹورنامنٹ کروائیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو فیصل آباد کا ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا. ابھر کے سامنے سر کیا کہیں گے؟ بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، بڑے پلیئر جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے اچھے جوہر دکھا رہے ہیں. کتنا فائدہ ہوگا ان بچوں کو، کتنا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہم لوگوں نے بھٹی کرکٹ اکیڈمی کے انڈر جو ہے یہ آرگنائز کیے ہیں ٹرائلز، تاکہ جو ینگ بچے ہیں کسی بھی ایریا سے بلونگ کرتے ہیں وہ یہاں آئیں، یہاں کے سیکھیں کہ آگے جب ٹرائلز ہوتے ہیں یا میچز ہوتے ہیں اچھے لیول پہ تو بچے ادھر کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے نوید نذیر بھائی کو، عزیز احمد بھٹی صاحب. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے علی.